بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنے والے امیدوار، تاریخ اسلام کے مختلف موضوعات پر آپ لیکچر سماعت کر چکے اور اس سے پہلے عہد بنو عباس کا جو ادوار ہیں اور ان ادوار کے اندر جو مختلف ان کے حکمران آئے ان کے متعلق آپ کو آگاہی ملی، اور اس کے علاوہ عہد بنو عباس میں جو مختلف تحریک مختلف علمی و تحقیقی جو کام ہوا اس پر بھی آپ لیکچر سماعت کر چکے۔ اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے عہد بنو عباس میں جو مختلف فرقے نمودار ہوئے، تحریکیں سامنے آئیں اور ان کے عقائد کیا تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے اور ان تحریکوں کے بانی کون تھے، تو ان سے متعلق جو اہم معلومات ہیں وہ آج کے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو سب سے جو اہم فرقہ تھا، گروہ تھا، ایک تحریک تھی، وہ فرقہ معتزلہ۔ فرقہ معتزلہ کا جو بانی ہے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کا نام ہے واصل بن عطا۔ فرقہ معتزلہ کا بانی واصل بن عطا، یعنی 80 ہجری تا 131 ہجری۔ یہ امام حسن بصری کا شاگرد تھا، اور ایک دن امام حسن بصری کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب شخص ہے کیا وہ کافر ہے یا مسلمان رہتا ہے۔ واصل کا موقف تھا کہ وہ نہ مسلمان رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے، تو بلکہ اس کی درمیانی جو درجہ ہے، درمیانی کیفیت ہے، اس میں رہتا ہے، جبکہ حسن بصری جو ہیں ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، گناہ گار ضرور ہوتا ہے مگر وہ مسلمان رہتا ہے۔ تو اس مسئلہ میں دونوں کا اختلاف ہوا، اور واصل بن عطا جو تھا وہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے وہ ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا اور وہاں اس کی تشریح کرنے لگا۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، اعتزل عنا، ہم سے جدا ہو جا، ہم سے دور ہو جا، ہم سے ہٹ جا، اعتزل عنا۔ تو وہ یوں اس فرقے کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ اس فرقے کے پیروکار جو ہیں اپنے آپ کو اہل العدل و توحید کہتے تھے۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا بانی کون ہے، واصل بن عطا، اور حضرت امام حسن بصری جو ہیں ان کا وہ شاگرد تھا، اور کس مسئلے پر اختلاف ہوا اور کس وجہ سے یہ فرقے کی بنیاد رکھی گئی۔ معتزلہ جو فرقہ ہے اس کے عقائد کیا ہیں؟ یہ اس کے مختلف عقائد ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ عقل کو برتری حیثیت دیتے ہیں اور ہر چیز کو منطق اور عقل کے معیار پر پرکھتے ہیں، اور سب سے ان کا جو اہم ایک موقف تھا جس پر بہت سارے محدثین، فقہاء اور اہل علم اور جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کے خلاف تھے، وہ تھا خلق قرآن کا قائل۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی وہ کہتے تھے قرآن کا صرف مفہوم حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، الفاظ کا جامہ حضور علیہ السلام نے خود پہنایا ہے۔ کہتے کہ قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق حادث، یعنی حادث کا مطلب جو ہمیشہ نہیں رہنے والی، اس لیے قرآن بھی حادث ہے۔ اور تیسرا ان کا جو عقیدہ تھا خدا کے وجود کے متعلق، کہتے ہیں کہ اس کی صفات اس سے الگ نہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ خدا کا اس طرح کا کوئی وجود نہیں جو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت کے دن دیدار الہی یا رؤیت باری تعالیٰ کے خلاف تھے کہ رؤیت باری تعالیٰ کا امکان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن مردوں کے جی اٹھنے کے بھی قائل نہ تھے، اور قیامت کے تمام مفہوم مادی اجسام سے نہیں بلکہ روحانی احساسات سے متعلق ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جنت دوزخ کا جو تصور ہے اور جنت ملے گی اور حساب کتاب، ان کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور احساسات کے ساتھ ہے، مادی اجسام وہاں نہیں ہوں گے اور جسم دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ معتزلہ تقدیر کے قائل نہ تھے، ان کا کہنا تھا کہ انسان اپنے تمام افعال میں خود مختار ہے۔ تو یہ 5 ان کے اہم جو عقائد ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، ان کو ذرا آپ اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں جی معتزلہ کی بھرپور سرکاری سرپرستی دور مامون رشید کے دور میں ہوئی، اور مامون رشید جو تھا یہ معتزلہ عقائد سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے خلق قرآن کو نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا، اور تمام ایسے قاضیوں کو عہدوں سے معزول کر دیا۔ جو امام احمد بن حنبل کو بغداد بلایا، مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے مامون فوت ہو گیا، اور اپنے جانشین معتصم کو ان پر سختی کی وصیت کر گیا۔ معتصم نے حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے۔ اس کے بعد واثق باللہ بھی معتزلہ کا قائل تھا۔ بعد ازاں متوکل جو ان کا تیسرا حکمران آیا، وہ برسر اقتدار آیا، تو اس نے امام احمد بن حنبل کو باعزت بری کیا اور عزت دی، اور تمام معتزلہ علماء کو ان کے عہدوں سے ہٹایا۔ چوتھی صدی ہجری میں ابو الحسن اشعری نے، جو یونانی فلسفہ اور علم الکلام کے ماہر تھے، معتزلہ کا اپنا ہتھیار یعنی منطق استدلال معتزلہ کے خلاف استعمال کیا، اور یوں اس فرقہ کے اپنے ہی ہتھیاروں سے مقابلہ کر کے اسے بالکل ختم کر دیا۔ یہ ان کا عروج اور زوال اور ان کا خاتمہ اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے جی اسماعیلیہ فرقہ۔ شیعان علی حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں فرقہ امامیہ سب سے اہم تھا، جو صرف حضرت علی کی فاطمی اولاد کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، جبکہ زیدیہ کیسانی نے غیر فاطمی اولاد یعنی محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد کو امامت اور خلافت کا اہل قرار دیا۔ امامیہ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق کی وفات 765 عیسوی میں یہ فرقہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ امام جعفر صادق میں آ کر یہ فرقہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ امام جعفر نے اپنے بڑے لڑکے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا، مگر بعد میں ان کی نامزدگی منسوخ کر کے اپنے دوسرے لڑکے موسیٰ کاظم کو جانشین بنایا۔ امامیہ کی اکثریت نے امام موسیٰ کاظم کو اور ان کے خاندان کی امامت کو تسلیم کیا۔ چونکہ ائمہ کی تعداد 12 ہے، تو اس لیے امامیہ کی یہ شاخ اثنا عشریہ کہلائی۔ دوسرے گروہ نے امام اسماعیل کو پیشوا بنایا، یہ لوگ اسماعیلیہ کہلائے۔ ان کے اماموں کی تعداد 7 تھی، اور ان کو سبعیہ یعنی 7 امامیہ بھی کہتے۔ اسماعیلیہ کے عقائد یہ ہے کہ امام کا تقرر اور معزولی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کے نزدیک امام اسماعیل آخری اور مکمل امام ہیں، جن پر ائمہ ظاہر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسماعیلیہ مسئلہ تناسخ کے بھی قائل، ان کے نزدیک خدا کی ذات امام اسماعیل میں حلول کر گئی۔ ان نظریات کی روشنی میں اسماعیلی قرآنی آیات کی مختلف تعویلیں پیش کرتے تھے اور ان کا ترجمہ اپنے حسب منشا کرتے، اس لیے اسماعیلیہ فرقے کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن میمون القداح اسماعیلیہ کو مقبول بنایا اور اس میں درج بالا نظریات شامل کرنا در حقیقت ایرانی شخص عبداللہ بن میمون کا کارنامہ ہے۔ یہ فرقہ بالکل غیر معروف تھا، لیکن عبداللہ نے اس کی ایسی زبردست اور مؤثر تنظیم سازی کی، یہ تنظیم شمالی افریقہ میں خوب پھیلی۔ اس تنظیم کے داعی حسین اشعری نے 909 عیسوی میں شمالی افریقہ کی اغلبیہ حکومت کا خاتمہ کر کے اسماعیلی امام کی خلافت قائم کر دی، جو حکومت فاطمیہ کہلائی۔ بعض مورخین کے نزدیک فاطمی حکومت کا بانی عبداللہ بن میمون کا پوتا سعید تھا، جس نے عبید اللہ مہدی کا لقب پایا۔ یہ حکومت 250 سال بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ حسن بن صبا یہ طوس کا رہنے والا تھا۔ حسن بن صبا نظام الدین طوسی اور عمر خیام ہم جماعت تھے۔ قیام رے کے دوران یہ اسماعیلی مذہب سے متاثر ہوا، پھر مصر منتقل ہوا۔ الموت جیسے مقام میں بیٹھ کر حسن بن صبا نے اسماعیلی دعوت کی از سر نو تنظیم کی۔ یہ خود داعی الدعات تھا اور نیچے داعی الکبیر تھے۔ 1256 میں عیسوی میں ہلاکو خان نے الموت کو فتح کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اس میں بڑی تعداد میں اسماعیلی مارے گئے۔ آگے ایک فرقہ ہے جی کرامتہ۔ عبداللہ بن میمون کا ایک داعی حمدان نامی تھا، جس کا لقب کرمت
نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ امام، یہ اس سے فرقہ کرامتہ پھر مارز وجود میں آیا، امام صرف 7 ہیں: امام حسین، علی زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، امام اسماعیل، امام محمد بن اسماعیل، امام عبداللہ۔ اور ان کے عقائد میں یہ اس میں شامل تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے، نمازیں صرف 4 ہیں، سال میں 2 روزے فرض ہیں، اور شراب حلال ہے۔ تو یہ ہے کرامتیہ فرقہ، اسماعیلیہ فرقہ، اور اس کے علاوہ معتزلہ فرقہ، اور ان کے مختلف عقائد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس عقیدے میں۔ اور یہ سارے وہ لوگ تھے، تحریکیں تھیں جو عہد بنو عباس کے دور میں اٹھیں، اور بہت ساری اسی دور میں اپنی موت آپ مار گئیں، اور کچھ بعد میں ان کا خاتمہ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو عہد بنو عباس کے اندر سائنس کی ترقی ہوئی، انشاءاللہ اس پر بھی ایک لیکچر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔